व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जैसे कि हम आज रिएक्ट करने वाले हैं जिस वीडियो पर, उस वीडियो का टॉपिक है हज़रत उमर फ़ारूक आज़म किसान। तो चलते हैं, वीडियो देखते हैं। अगर आपको इस वीडियो की ओरिजिनल वीडियो देखनी है तो इस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वहां से इसका ओरिजिनल वीडियो देख सकते हैं। और हाँ, जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। चलते हैं वीडियो में और वीडियो देखते हैं। मोअज़्ज़िज़ सामीन, वाक़ियातुस सहाबा में आपको खुशामदीद। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसे हम सिकंदर आज़म के नाम से जानते हैं, दुनिया की तारीख का सबसे अजीम लीडर माना जाता है, क्योंकि वो 20 साल की उम्र में बादशाह बना और अपने वक्त की 2 सुपर पावर्स को शिकस्त देकर 18 लाख मुरब्बा मील के रकबे पर हुकूमत की और 32 साल की उम्र में बुखार में मुब्तला होकर मर गया। लेकिन उस दुनिया के तारीख दान, जिनमें ज़्यादातर ईसाई और कुछ यहूदी शामिल हैं, वो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के दौरे खिलाफत को नज़रअंदाज कर देते हैं, जिन्होंने सिर्फ 10 साला दौरे खिलाफत में उस वक्त की 2 सुपर पावर्स रोमन एम्पायर यानी सल्तनत रोमा और पर्शियन एम्पायर यानी ईरान को शिकस्त दी और 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत की, जिसमें इराक़ से लेकर ईरान, आज़रबाईजान, रोमेनिया, सीरिया यानी शाम, जॉर्जिया, आर्मेनिया, उर्दन, फ़लस्तीन, लबनान, मिस्र, तुर्की और खुरासान यानी अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का शुमाली हिस्सा शामिल है। क्या इससे अजीम लीडर दुनिया की तारीख़ में कभी आ सकता है? तो दोस्तों, आइए हम आपको इस लीडर के बारे में बताते हैं, जिसकी पोशाक फटे हुए कपड़े और टूटी हुई चप्पल थी, लेकिन वो 22 लाख मुरब्बा मील का हाकिम था। सुबहान अल्लाह। उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वो हैं जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से मांगा कि ए अल्लाह, उमर को मुसलमान कर दे ताकि मुसलमानों को मक्का में क़ुव्वत हासिल हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता। एक और मौके पर रसूल बेशक। खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई फ़रिश्ता ऐसा नहीं जो उमर से प्यार न करता हो, और कोई शैतान ऐसा नहीं जो उमर को देखकर भाग न जाए। एक और रिवायत में यह हदीस कुछ इस तरह से है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए उमर, तुझसे शैतान भी डरता है। तू जिस रास्ते पर चलता है तो तुझे देखकर शैतान अपना रास्ता बदल लेता है। सुबहान अल्लाह। एक दफ़ा एक मुनाफिक मर गया, जिसके बारे में सब जानते थे कि वो मुनाफिक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका जनाजा पढ़ाने लगे। तमाम सहाबा इस बात पर खामोश थे, लेकिन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रहा न गया और आपने भरे मजमे में कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सब जानते हैं कि ये शख्स मुनाफिक है। इस शख्स ने इस्लाम सिर्फ इसलिए कबूल किया था कि ये मुसलमानों को नुकसान पहुंचा सके, तो आपको इसका जनाजा नहीं पढ़ाना चाहिए। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर भी उस शख्स का जनाजा पढ़ा दिया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई कि आप आइंदा किसी मुनाफिक का जनाजा नहीं पढ़ाएंगे। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से फरमाया कि ज़मीन पर जो फ़ैसला उमर का होता है, वही फ़ैसला आसमान पर अल्लाह का होता है। सुबहान अल्लाह। तो आइए नाज़रीन, हम आपको बताते हैं कि जो शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के इरादे से घर से निकला था, वो ईमान कैसे लाया और मुसलमानों का दूसरा अजीम खलीफा और दुनिया की तारीख़ का सबसे अजीम हुक्मरान कैसे बना। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मक्का में पैदा हुए। आपका ताल्लुक़ बनु अदी के कबीले से था। आपके वालिद का नाम अल-ख़त्ताब था। आपके वालिद एक ताजिर थे और नहायत सख्त आदत के मालिक थे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपने वालिद के बारे में बताते हैं कि मेरे वालिद एक सख्त मिजाज और गुस्से के बहुत तेज़ इंसान थे और वो मुझसे बहुत सख्त काम लिया करते थे। मैं उनके घोड़ों और ऊँटों का ख्याल रखता था, और जब कभी बहुत थक जाता था और मैं मज़ीद काम नहीं कर पाता था तो मेरे वालिद मुझे बहुत मारते थे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बहुत ज़हीन इंसान थे। आप कुरैश के उन चंद लोगों में से एक थे जो लिखना और पढ़ना जानते थे। आपको शायरी का बहुत शौक़ था और ख़ुद भी एक बहुत अच्छे शायर थे। इसके अलावा आप बहुत अच्छे घुड़सवार और एक बहुत बड़े पहलवान थे। ऊंचा कद, ताकतवर जिसामत और गुस्से की तेज़ी की वजह से आपका बहुत रोब और दबदबा था। सहाबा कराम आपकी शख्सियत को कुछ इस तरह से बयान करते हैं कि
کہ حضرت عمر جب بھی کسی مجمع میں کھڑے ہوتے تو سب سے نمایاں نظر آتے تھے۔ آپ جب بھی بات کرتے تو ہر کوئی آپ کو بآسانی سن پاتا تھا، اور جب آپ چلتے تھے تو بہت تیز چلتے تھے۔ آپ کی شخصیت اس قدر رعبدار تھی کہ مکہ کے بڑے بڑے سردار بھی آپ کے سامنے کوئی بات کرتے ہوئے گھبراتے تھے۔ ایک دفعہ آپ کہیں جا رہے صحیح تھے بات ہے۔ اور آپ کے پیچھے ایک حاملہ عورت چل رہی تھی جو اپنے شوہر سے بات کرتے ہوئے جا رہی تھی۔ آپ نے اچانک پلٹ کر اسے دیکھا تو اس عورت کا خوف کے مارے حمل ضائع ہو گیا۔ اسلام قبول کرنے سے قبل آپ ایک دفعہ رات کو اپنے گھر میں لیٹے ہوئے تھے اور آپ کو نیند نہیں آ رہی تھی، تو آپ نے سوچا کہ چلو کعبہ جا کر وہاں بیٹھ جاتا ہوں۔ آدھی رات کو کعبہ گئے اور وہاں جا کر دیکھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کر رہے تھے، تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غور سے سننا شروع کر دیا۔ عام طور پر جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے سامنے قرآن کی کوئی آیت پڑھتے تو وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے تاکہ قرآن نہ سن سکیں، مگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پہلی بار قرآن کو سنا تو سن کر آپ نے کہا کہ واہ کیا خوبصورت کلام ہے اور کیا شاعری ہے۔ کیونکہ آپ خود شاعری کے بہت شوقین تھے، اس لیے سمجھ گئے کہ اتنی اعلیٰ شاعری کسی انسان کی نہیں ہو سکتی۔ جب کافروں کے ظلم اور ستم حد سے زیادہ بڑھ گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ اب ہجرت کرنی پڑے گی، اور اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ، ابو جہل یا عمر دونوں میں سے جو تجھے زیادہ پسند ہو اسے مسلمان کر دے، تاکہ مسلمانوں کو مکہ میں قوت حاصل ہو جائے۔ کچھ دن بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عورت کو گھر کا سامان باندھتے ہوئے دیکھا تو اس سے پوچھا کہ کہاں کی تیاری ہے؟ تو وہ عورت جو ایمان لا چکی تھی، اس نے کہا کہ اب تم لوگوں نے ہمارا مکے میں رہنا بہت مشکل کر دیا ہے، اس لیے ہم اور ہمارا نبی مدینے کے لیے ہجرت کر رہے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ اچھا، اللہ تمہاری حفاظت کرے۔ تو عورت بہت حیران ہوئی اور اپنے شوہر کو ساری بات بتائی۔ اس کا شوہر بھی ایمان لا چکا تھا۔ اس کے شوہر نے اپنی بیوی کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھی تو سمجھ گیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے، تمہیں یہ لگتا ہے کہ عمر مسلمان ہونے والا ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ ہاں، مجھے یہی لگتا ہے۔ تو ان صحابی نے جواب دیا کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ خطاب کا گھوڑا تو ایمان لا سکتا ہے مگر اس کا بیٹا کبھی ایمان نہیں لائے گا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کیسے رائے گا جا سکتی تھی؟ بہرحال چند دن بعد جب ابو جہل کو پتا چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینے ہجرت کرنے والے ہیں تو اس نے تمام کفار کو جمع کیا، جن میں حضرت عمر بھی شامل تھے، اور ان سے کہا کہ محمد نے کھلے عام ہمارے خداؤں کی بے حرمتی شروع کر دی ہے اور وہ اب مدینے جا کر بھی نہیں مانے گا، تو لہٰذا اس کو مدینے جانے سے پہلے ہی قتل کر دیا جائے۔ تو ہم میں سے کون ہے جو یہ کام سر انجام دے گا؟ اور بھی ہر طریقے سے لوگوں کو جوش دلانے کی کوشش کی تو حضرت عمر طیش میں آ گئے، اور حضرت عمر نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں ابھی جا کر محمد کو ختم کر دوں گا۔ آپ غصے میں وہاں سے نکلے تو رستے میں آپ کو ایک شخص نے دیکھا کہ حضرت عمر غصے میں کہیں جا رہے ہیں، تو اس نے آپ سے پوچھا کہ اے عمر، کیا ہوا؟ تم یہ تلوار اٹھائے کہاں جا رہے ہو؟ تو آپ نے کہا کہ میں محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ اس نے میرے باپ دادا کے خداؤں کی اب کھلے عام بے حرمتی کرنا شروع کر دی ہے۔ وہ شخص جو ایمان لا چکا تھا لیکن ڈر کی وجہ سے کسی کو یہ بات بتائی نہیں تھی، تو اس نے فوراً کہا کہ محمد کو بعد میں قتل کرنا، پہلے جا کر اپنے گھر کی خبر لو۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تمہاری بہن اور بہنوئی بھی ایمان لا چکے ہیں۔ یہ سن کر آپ کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ آپ سیدھا اپنی بہن کے گھر گئے اور ابھی دروازے پر دستک دینے ہی والے تھے کہ آپ کو تلاوت کی آواز سنائی دی۔ حضرت خباب ابن عرط، آپ کی بہن فاطمہ بنت خطاب اور آپ کے بہنوئی سعید بن زید کو قرآن پڑھا رہے تھے۔ حضرت عمر نے تلاوت کی آواز سن کر زور زور سے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ جب ان لوگوں کو پتہ چلا کہ باہر حضرت عمر کھڑے ہیں تو وہ ڈر گئے۔ حضرت خباب ابن عرط پردے کے پیچھے چھپ گئے اور آپ کی بہن نے قرآن چھپا دیا اور جا کر دروازہ کھولا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان دونوں سے پوچھا کہ یہ کیسی آواز تھی جو میں نے سنی، اور یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ کیا واقعی تم لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے؟ تو آپ کی بہن فاطمہ بنت الخطاب نے بہت ہمت کر کے کہا کہ ہاں، میں اور میرا شوہر ہم اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی برحق ہیں۔ یہ سن کر آپ نے غصے میں اپنے بہنوئی سعید ابن زید کو زمین پر پٹخا اور انہیں مارنا شروع کر دیا۔ تو آپ کی بہن اپنے شوہر کو بچانے کے لیے بیچ میں آئی
تو آپ نے ان کو اتنی زور سے مارا کہ ان کے چہرے سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ جب آپ نے اپنی بہن کا چہرہ لہو لہان دیکھا تو آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور آپ کو اپنی بہن پر ہاتھ اٹھانے پر بہت دکھ ہوا اور ان پر بہت ترس آیا۔ پھر آپ نے ان سے کہا کہ لاؤ مجھے وہ دکھاؤ جو تم پڑھ رہی تھیں۔ تو آپ کی بہن نے کہا کہ تم اس وقت ناپاک حالت میں ہو، پہلے جا کر غسل کر کے آؤ۔ آپ غسل کر آئے تو آپ کی بہن نے آپ کو وہ پرچہ لا کر دیا جس پر سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی۔ اسے پڑھ کر آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے کہا کہ بے شک تم ٹھیک کہتی ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں۔ اس کے بعد آپ سیدھا وہاں گئے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ موجود تھے۔ جب صحابہ کرام نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئے ہیں تو وہ ڈر گئے کہ نہ جانے آج کیا ہونے والا ہے۔ جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے پوچھا، اے عمر کیوں آئے ہو اور کیا چاہتے ہو؟ تو حضرت عمر نے جواب دیا کہ اے محمد، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ سچے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے کھل اٹھے اور آپ نے زور سے کہا اللہ اکبر۔ اس کے بعد تمام صحابہ کرام نے زور زور سے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، یہاں تک کہ وہ پورا علاقہ تکبیر کی آواز سے گونج اٹھا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اٹھو بلال، کعبے کی چھت پہ جا کر اذان دو، اب عمر اسلام لے آیا ہے، اب ہمیں چھپ کر نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کرام حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ گئے اور کعبے میں نماز ادا کی۔ اسی طرح جب ہجرت کا وقت قریب آیا تو تمام لوگ ایک ایک کر کے چھپ کر مدینے جا رہے تھے، اور جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے مدینے جانے کا وقت آیا تو آپ نے کعبے میں جا کر با آواز بلند کہا کہ اے مکہ والو سن لو، میں مدینے جا رہا ہوں۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو بیوہ اور اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے تو آئے اور مجھے روک کر دکھائے۔ اس کے بعد آپ مدینے گئے اور کسی کی ہمت نہیں تھی کہ کوئی آپ کو روک سکتا۔ سبحان اللہ۔ اور جب آپ خلیفہ بنے تو عدل و انصاف کی ایسی مثالیں قائم کیں جو تاریخ انسانی میں نہیں ملتی۔ اگر وہ مثالیں میں بیان کرنا شروع کروں تو یہ ویڈیو کئی گھنٹوں تک پہنچ جائے گی۔ بس اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا حاکم عطا کرے، اور یہ جو خراج تحسین ہم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اس میں کسی بھی قسم کی کمی و بیشی کو اللہ پاک معاف فرمائے۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل واقعات الصحابہ کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آپ لوگ کو یہ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ہمیں سبسکرائب کریں اور ہمیں سپورٹ کریں، اور ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، اور اس کا اوریجنل ویڈیو ہم ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دیں گے، آپ وہاں جا کے اس کا اوریجنل ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ